الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے علماء، میرے محترم بزرگوں اور میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، میں آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں اسلامک طریقے سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی سلامتی، رحمت اور برکت آپ سب پر ہو۔ آپ جانتے ہیں کہ میں اکثر تقریر انگریزی میں کرتا ہوں۔ چند مواقع پہ جب آرگنائزرز اصرار کرتے ہیں تو میں کوشش کرتا ہوں میری کمزور اردو یا کمزور ہندی میں تقریر کروں، کیونکہ میری تعلیم صرف انگریزی میں ہوئی ہے، اسی لیے ظاہر ہے کہ اس اردو تقریر میں غلطیاں کروں گا۔ اسی لیے تقریر کے شروع میں ہی میں آپ سب سے ان غلطیوں کے لیے معذرت چاہتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ میری ان غلطیوں کو نظر انداز کریں گے اور تقریر کے مواد، تقریر کے پیغام پر توجہ دیں گے۔ آج کی اس تقریر کا موضوع ہے اسلام میں خواتین کے حقوق۔ آکسفورڈ ڈکشنری کے حساب سے women's rights are those rights that promote a position of social and legal equality of women with men۔ آکسفورڈ ڈکشنری کے مطابق خواتین کے حقوق کے معنی ہیں وہ حقوق جو معاشرتی اور قانونی لحاظ سے خواتین کو مرد کے برابر درجہ دیتے ہیں۔ آج کے اس تقریر میں میں ان باتوں پر توجہ نہیں دوں گا، میری تقریر ان باتوں پہ مبنی نہیں ہے جو سائنسداں یا غیر تجربے کار ایکسپرٹس خواتین کے بارے میں کہتے ہیں۔ آج کی تقریر میں ان باتوں پہ کروں گا جو حقیقت اور تجربے سے ثابت ہو سکتی ہے۔ اگر ہم اسلام میں خواتین کے حقوق ویسٹرن میڈیا کے نظریے سے، مغربی میڈیا کے نظریے سے دیکھیں گے تو ہمیں ماننا پڑے گا اسلام میں خواتین کو ذلیل کیا جاتا ہے، اسلام میں خواتین کے ساتھ برتاؤ صحیح نہیں۔ اگر ہم اسلام میں خواتین کے حقوق ویسٹرن میڈیا کے نظریے سے دیکھتے ہیں، کیونکہ the western talk of women's liberalization is nothing but a disguised form of exploitation of a body, deprivation of honor and degradation of a soul۔ یہ مغربی نعرہ آزادی نسواں کا حقیقت میں عورتوں کے عزت کو لوٹتا ہے، عورتوں کے آبرو کو لوٹتا ہے، عورتوں کو ذلیل کرتا ہے۔ The Western society claiming to uplift the woman have actually degraded her to a status of mistresses, of concubines, of society butterflies, which are hidden behind the colorful screen of art and culture۔ یہ مغربی تہذیب جو کہتی ہے کہ خواتین کو ہم اونچا مقام دے رہے ہیں، حقیقت میں انہیں ایک طوائف بناتا ہے، حقیقت میں انہیں رخیل بناتا ہے، انہیں بازار کی زینت بناتا ہے آرٹ اور کلچر کے رنگین پردے کے پیچھے۔ اسلام نے الحمدللہ 1400 سال پہلے خواتین کو اپنے حقوق دیے۔ وہ دور ایام الجاہلیہ کہلاتا تھا۔ جب قرآن شریف نازل ہوا وہ دور کو کہتے تھے ایام الجاہلیہ، the days of ignorance۔ اس وقت الحمدللہ اسلام نے خواتین کو اپنے حقوق دیے۔ آج کی دنیا کی آبادی میں سے تقریباً 20 سے 25% مسلم ہیں اور کئی مختلف مسلم معاشرے ہیں، کچھ اسلام کے قریب ہے،
कुछ इस्लाम से दूर है। इस्लाम में ख़वातीन के हुकूक को जानने के लिए हमें मुस्लिम माशरे को नहीं देखना चाहिए, मुसलमानों की तरफ नहीं देखना चाहिए। अगर सही तरीके से आप जानना चाहते हैं इस्लाम में ख़वातीन के हुकूक क्या है, हमें तहकीक करना चाहिए इस्लाम के मज़हबी किताब की। जो बुनियादी किताबें हैं इस्लाम में, उसको हमें पढ़ना चाहिए जानने के लिए इस्लाम में ख़वातीन के हुकूक क्या है। इस्लाम में बुनियादी किताबें हैं कुरान और सही हदीस। कुरान और सही हदीस कभी भी आपस में नहीं टकराएंगे। मैं जानता हूँ कि इस मौजू पे इस्लाम में ख़वातीन के हुकूक अक्सर कई बार उलमाओं का इख्तिलाफ है। इसकी वजह है क्योंकि कई बार एक कुरान मजीद की आयत को देखते हैं और बाकी सारे आयतों को नज़रअंदाज करते हैं। अगर कुरान मजीद को एक साथ में पढ़ा जाएगा मुकम्मल तौर पे, तो जितने भी इख्तिलाफ है अक्सर ये इख्तिलाफ दूर हो जाएंगे। अगर कोई 2-3 राय है तो सही राय जानने के लिए हमें देखना चाहिए सही हदीस में इसकी तफसीर क्या है। अगर ये इख्तियार किया जाए तो इंशाअल्लाह जितने भी इख्तिलाफ है वो मिट जाएंगे। इस्लाम में मर्द और औरत का दर्जा बराबर है, लेकिन बराबर दर्जे का मतलब ये नहीं कि औरत और मर्द हू बहू है। औरत और मर्द का दर्जा इस्लाम में बराबर है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि औरत और मर्द हू बहू यकसा है। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने औरत और मर्द को फिजियोलॉजिकली डिफरेंट बनाया है, बायोलॉजिकली डिफरेंट बनाया है, साइकोलॉजिकली डिफरेंट बनाया है, फिजिकली डिफरेंट बनाया है। जिस्मानी तौर पे औरत और मर्द अलग है, ज़हनी तौर पे अलग है। डिपेंडिंग अपॉन द मेकअप, जिस तरीके से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मर्द और औरत को अलग तरीके से बनाया है, उसी तरीके से उनका रोल जो है वो अलग है, डिफरेंट है। आज की इस तकरीर इस्लाम में ख़वातीन के हुकूक को मैंने 6 हिस्सों में बांटा है। इस्लाम में ख़वातीन के रूहानी हुकूक, इस्लाम में ख़वातीन के माशी हुकूक, इस्लाम में ख़वातीन के माशरती हुकूक, इस्लाम में ख़वातीन के तालीमी हुकूक, इस्लाम में ख़वातीन के कानूनी हुकूक और इस्लाम में ख़वातीन के सियासी हुकूक। हम पहले गौर करेंगे इस्लाम में ख़वातीन के रूहानी हुकूक पर। अक्सर गैर मुस्लिम को ये गलतफहमी है कि इस्लाम में जन्नत सिर्फ मर्दों के लिए है, ख़वातीन जन्नत में जा ही नहीं सकते, उनकी ये गलतफहमी है। ये गलतफहमी को दूर करने के लिए कुरान मजीद की एक आयत ही काफ़ी है। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह निसा में सूरा नंबर 4 आयत नंबर 124 में, वमन यामल मिनस सॉलिहाति मिन ज़करिन व उन्सा, मतलब अगर आप में से कोई भी शख्स चाहे औरत या मर्द हो और वो अच्छे आमाल करता है और वो मोमिन है, तो इंशाअल्लाह वो जन्नत में जाएगा और उसके साथ कोई भी नाइंसाफी नहीं होगी। अल्लाह ताला फरमाते वमन यामल मिनस सॉलिहाति मिन ज़करिन व उन्सा, कि अल्लाह ताला कोई भी शख्स हो चाहे मर्द या औरत अगर अच्छे अमाल करता है और मोमिन है तो इंशाअल्लाह जन्नत में जाएगा। अल्लाह ताला इस पैगाम को फिर से दोहराते हैं सूरह नहल में सूरा नंबर 16 आयत नंबर 97 में, कि अगर आप में से कोई भी शख्स चाहे मर्द हो या औरत अगर अच्छे काम करता है और ईमान रखता है, उसे इनाम दिया जाएगा। अल्लाह ताला फरमाते सूरह निसा में सूरा नंबर 4 आयत नंबर 1, या अय्युहन्नासुत्तक़ु रब्बकुम अल्लज़ी खलक़ मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजहा, ऐ इंसानों अपने रब से डरो जिसने तुम्हें एक जान से बनाया है और उस जान से उसके जैसा जोड़ा बनाया है। इससे ये साबित होता है कि वही जान से जिससे आदमी बना है उसी से बनी है औरत।
یعنی روحانی طور پہ عورت اور مرد یکساں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ شعراء میں، سورہ نمبر 42 آیت نمبر 11 میں، فاطر السماوات والارض جعل لکم من انفسکم ازواجا، اللہ نے زمین اور آسمان بنائے ہیں اور تمہارے لیے تمہارے جیسا جنس کا جوڑا بنائے ہیں۔ مطلب آدمی اور عورت روحانی طور پہ یکساں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ہجر میں، سورہ نمبر 15 آیت نمبر 29 میں، کہ میں نے انسان کو بنایا اور اپنی روح اس میں پھونکی۔ اللہ تعالیٰ پھر سے دہراتے ہیں سورہ سجدہ میں، سورہ نمبر 32 آیت نمبر 9 میں، ہم نے انسان کو بنائے اور اپنی روح اس میں پھونکی، دونوں میں، مرد میں بھی اور عورت میں بھی۔ اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم ہر انسان کو دیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ اسراء میں، سورہ نمبر 17 آیت نمبر 70 میں، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی آدم پر کرم فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساری بنی آدم پہ رحمت فرمائے، چاہے وہ آدمی ہو یا عورت، چاہے کالا یا سفید، امیر یا غریب، ہر بنی آدم، ہر انسان پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کرم فرمائے۔ اسلام کے علاوہ اور بھی دوسرے مذہب ہے جو یہ مانتے ہیں کہ انسانیت ایک جوڑے سے بنی، آدم علیہ السلام اور بیوی حوا سے۔ اس بات کو عیسائی بھی مانتے ہیں، لیکن عیسائیت میں یہ سکھایا جاتا ہے کہ انسانیت گناہ میں پیدا ہوئی ہے اور اس کے قصوروار ہے عورت، اور وہ کہتے ہیں کیونکہ بیوی حوا نے آدم علیہ السلام کو پھل کھانے پہ مجبور کیا، بہکایا، اسی لیے انسانیت گناہ میں پیدا ہوئی، اور وہ سارا الزام انسانیت کو گناہ میں پیدا ہونے کے لیے عورت پر ڈالتے ہیں۔ اسلام میں ہم مانتے ہیں کہ ساری انسانیت ایک جوڑے سے بنی ہے، آدم علیہ السلام اور بیوی حوا سے، لیکن قرآن مجید آپ پڑھیں گے تو قرآن مجید میں کہیں بھی الزام صرف عورت پر نہیں ڈالا گیا ہے۔ آپ اگر قرآن مجید غور سے پڑھیں گے تو نافرمانی کا الزام دونوں پہ برابر ڈالا گیا ہے، آدم علیہ السلام اور بیوی حوا پر۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ اعراف میں، سورہ نمبر 7 آیت نمبر 19 سے 27 تک، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس قرآن میں کم سے کم آدم علیہ السلام اور بیوی حوا کا ذکر، دونوں کا ذکر 1 درجن سے زیادہ بار کرتے ہیں ان آیتوں میں، اور اس میں کہتے ہیں کہ دونوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کی، دونوں نے توبہ کی اور اللہ نے دونوں کو معاف کیا۔ الزام دونوں پر برابر لگایا گیا ہے۔ قرآن مجید میں کوئی بھی آیت نہیں ہے جہاں صرف عورت یا صرف بیوی حوا پر الزام لگایا گیا ہے، لیکن قرآن مجید میں ایک آیت ہے سورہ طٰہٰ میں، سورہ نمبر 20 آیت نمبر 121، جہاں صرف آدم علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے اللہ کی بات نہیں مانی۔ لیکن اگر آپ قرآن کو مکمل طور سے پڑھیں گے تو الزام دونوں پر برابر ہے، عورت اور مرد پہ، آدم علیہ السلام اور بیوی حوا پر۔ اور جب ہم پڑھتے ہیں بائبل، عیسائیت کی کتاب، اس میں لکھا ہے بک آف جینیسس میں چیپٹر نمبر 3، اس میں لکھا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی عورت کو ایک سزا دیتے ہیں، ایک دنڈ دیتے ہیں، اور جو یہ پریگننسی ہے، حمل ٹھہرنا ایک عورت کے لیے سزا ہے۔ بائبل میں لکھا ہے بک آف جینیسس میں چیپٹر نمبر 3 ورس نمبر 16 میں کہ میں تیرا درد بھرا حمل بڑھاؤں گا، خدا کہتا ہے عورت سے، اور تو درد میں بچوں کو جنم دیں گی، میں تیرا درد بھرا حمل بڑھاؤں گا اور درد میں تو بچے جنیں گی، اور تیری خواہش تیرے شوہر کی ہوگی۔
تو اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ پریگننسی از اے کرس آن دا وومن. حمل ٹھہرنا ایک سزا ہے عورت کے لیے. لیکن جب ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 1 میں، رسپیکٹ دا ووم دیٹ بور یو، عزت کرو اس کوکھ کی جس نے تمہیں جنم دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انعام میں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 151 میں کہ آپ اپنے والدین کی عزت کرو، نیک سلوک کرو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ لقمان میں سورہ نمبر 31 آیت نمبر 14 میں کہ ہم نے انسان کے لیے فرض کیا ہے کہ وہ اپنے والدین سے حسن سلوک کرے، اور آپ کی والدہ نے درد کے بعد درد سے آپ کو پیٹ میں سنبھالا اور 2 سال تک دودھ پلایا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ احقاف میں سورہ نمبر 46 آیت نمبر 15 میں، وَيَسَّرْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ احسانا، ہم نے فرض کیا ہے انسانیت پر کہ وہ اپنے والدین سے حسن سلوک کرے، اور تمہاری والدہ نے مشکل سے تمہیں پیٹ میں سنبھالا اور درد کے ساتھ جنم دیا. جب ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں ہمیں پتہ لگتا ہے کہ پریگننسی اپلفٹس اے وومن، کیونکہ عورت انسان کو جنم دیتی ہے اسی لیے اس کی عزت اور اٹھائی گئی ہے، نہ کہ اسے نیچے کیا گیا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک جنس، سیکس کبھی بھی کرائٹیریا نہیں ہے، کبھی بھی معیار نہیں ہے کسی کو عزت دینے کے لیے یا نیچے گرانے کے لیے. انسان کو جانچنے کا معیار قرآن مجید میں دیا گیا ہے سورہ حجرات میں سورہ نمبر 49 آیت نمبر 13 میں، جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. اے انسانوں، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت کے جوڑے سے بنایا ہے اور تمہیں قبیلوں اور برادری میں بانٹا ہے تاکہ آپ ایک دوسرے کو پہچان سکے، نہ کہ آپ ایک دوسرے سے نفرت کریں. اور آپ میں سے سب سے بہتر انسان وہ ہے جو تقوی رکھتا ہے. اللہ کے نزدیک انسان کو جانچنے کا معیار جنس نہیں ہے، رنگ نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، لیکن ہے تقوی، اللہ کا خوف، تقوی، پائٹی، گاڈ کانشیسنس، رائچسنس، نیکی. اور جنس کبھی بھی معیار نہیں ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کہ وہ کسی کو سزا دے یا کسی کو ریوارڈ دے، کسی کو انعام دے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 195 میں اللہ تعالیٰ فرماتے میں کبھی بھی کسی بھی شخص چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو، میں اس کے اعمال کو ضائع نہیں کروں گا، کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے کے برابر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ احزاب میں سورہ نمبر 33 آیت نمبر 35 میں، جس سے میں نے تقریر کو شروع کیا، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ مرد اور عورت کی روحانی طور پہ جو ڈیوٹیز ہے اس کو بیان کیے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ احزاب میں سورہ نمبر 33 آیت نمبر 35 میں، ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلم مرد اور عورتوں کے لیے، والمومنین والمومنات، ایمان والے مرد اور عورتوں کے لیے، والقانتین والقانتات، فرما بردار مرد اور عورتوں کے لیے، والصادقین والصادقات، سچے مرد اور عورتوں کے لیے، والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد اور عورتوں کے لیے، والخاشعین والخاشعات، خشوع اختیار کرنے والے، اللہ کے نزدیک جھکنے والے مرد اور عورتوں کے لیے، والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ دینے والے مرد اور عورتوں کے لیے، والصائمین والصائمات،
روزہ رکھنے والے مرد اور عورتوں کے لیے، والحافظین فروجهم والحافظات، اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتوں کے لیے، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ کی بے حد تعریف اور ذکر کرنے والے مرد اور عورتوں کے لیے، اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجر عظیما، اللہ نے ان کے لیے بے حد انعام رکھا ہے اور مغفرت رکھی ہے۔ جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں ہمیں پتہ لگتا ہے کہ روحانی طور پہ مرد اور عورت کا درجہ ایک ہے۔ اب ہم تذکرہ کریں گے اسلام میں خواتین کے معاشی حقوق۔ اسلام نے خواتین کو معاشی حقوق مغربی ممالک سے کم 1300 سال پہلے دیے۔ اسلام میں 1400 سال پہلے بالغ عورت کو حق ہوتا ہے کہ وہ اپنی جائیداد بیچے یا خریدے بنا کسی کو پوچھ کے۔ مغرب ممالک میں سب سے پہلے انگلینڈ میں 1870 میں ایک شادی شدہ عورت کو حق دیا گیا تھا زمین خریدنے کو یا بیچنے کے لیے، جائیداد خریدنے کے لیے یا بیچنے کے لیے بنا اپنے شوہر سے پوچھے ہوئے۔ اس کا نام تھا میرڈ وومنس پراپرٹی ایکٹ، اور اس کو تبدیل کیا گیا تھا 1882 میں اینڈ 1887 میں۔ سب سے پہلی بار اسلام نے یہ حق عورت کو مغربی ملک سے 1300 سال پہلے دیے۔ اسلام میں عورت نوکری کر سکتی ہے وہ جو شریعت اسے اجازت دیتی ہے۔ کوئی بھی قرآن میں آیت نہیں ہے یا صحیح حدیث نہیں ہے جو حلال کام کرنے سے عورت کو روکتی ہے، لیکن اسے اپنے حجاب کو مینٹین کرنا چاہیے۔ حجاب کو اختیار کرتے ہوئے اگر نوکری کرنا چاہے تو کر سکتی ہے۔ اگر ایسا کوئی کام ہے جو اسے حجاب کرنے سے روکتا ہے تو وہ نوکری، وہ کام صحیح نہیں، وہ ان اسلامک ہے، غیر اسلامک ہے۔ وہ کام جو جسم کی نمائش کرتا ہے، مثال کے طور پہ ڈانسنگ، فلم ایکٹنگ، ماڈلنگ، یہ سارے کام حرام ہیں۔ بہت سے کام جو مرد کے لیے حرام ہے وہ عورت کے لیے بھی حرام ہے۔ مثال کے طور پہ شراب خانہ میں کام کرنا، جوئے کے اڈے میں کام کرنا، غیر اسلامک کام کرنا، یہ سارے کام دونوں کے لیے حرام ہے، مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی۔ اور عورت گھر میں سلائی کر سکتی ہے، پوٹری برتن بنا سکتی ہے، آفسوں میں کام کر سکتی جہاں علیحدہ انتظام ہے مرد اور خواتین کے لیے۔ اسلام ڈز ناٹ اگری وتھ انٹرمنگلنگ آف سیکسز۔ وہ کام جس میں مرد اور عورت گھل مل کے کام کرے یہ کام صحیح نہیں۔ عورت تجارت بھی کر سکتی ہے، لیکن اگر نامحرم کے ساتھ کوئی چیز ہے تو محرم کے ذریعے کرے، والد کے ذریعے، بھائی کے ذریعے، شوہر کے ذریعے یا بیٹے کے ذریعے۔ اگر ہم صحیح اسلامک معاشرہ چاہتے ہیں تو کچھ خواتین کو ٹیچر بنانا ہمارے لیے ضروری ہے، نرس بنانا ضروری ہے، ڈاکٹر بنانا ضروری ہے۔ اگر میں چاہتا ہوں کہ میری بیوی حجاب کرے، میری والدہ حجاب کرے، تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کچھ خواتین ہمارے معاشرے میں کم از کم نرس بنے، کم از کم ڈاکٹر بنے، گائنیکولوجسٹ بنے۔ لیکن اسلام میں خواتین معاشی طور سے بڑے ذمہ ہیں، ان کے اوپر کوئی فائنینشیل obligation نہیں ہے۔ فائنینشیل obligation اسلام میں، معاشی ذمہ داری اسلام میں مرد کی ہے۔ عورت کے شادی کے پہلے اس کے والد اور اس کے بھائی کی ذمہ داری ہے، اور عورت کے شادی کے بعد اس کے شوہر کی اور اس کے بیٹی کی ذمہ داری ہے کہ وہ سارا معاشی خرچہ، فائنینشیل obligation جو عورت کا ہے وہ مرد اٹھائے، چاہے وہ روٹی، کپڑا یا مکان ہو، چاہے کھانے کے لیے ہو، پہننے کے لیے ہو یا رہنے کے لیے ہو، یہ ساری معاشی ذمہ داری مرد کی ہے۔ عورت کو زندگی بسر کرنے کے لیے کام کرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں۔ اگر وہ خود چاہتی ہے کہ میں ہاتھ بٹاؤں اور کوئی کام کروں تو وہ کر سکتی ہے، لیکن کوئی بھی اس سے زبردستی نہیں کر سکتا، کوئی بھی اس سے زبردستی نہیں کر سکتا۔ اور اگر وہ عورت
کوئی کام کرتی ہے، جو بھی وہ کماتی ہے وہ اس کی دولت ہے، وہ چاہے تو ایک پیسہ بھی اپنے پہ نہیں خرچہ کریں گی تو بھی صحیح ہے، اگر وہ چاہے تو ایک روپیہ بھی اپنے فیملی اپنے خاندان پہ خرچہ نہیں کریں گی تو بھی صحیح ہے، چاہے تو کر سکتی ہے، کیونکہ اگر عورت جو پیسہ کماتی ہے وہ سارا پیسہ اس کا ہوتا ہے، فیملی کو چلانے کی ذمہ داری ہے مرد کی۔ اسلام میں چاہے بیوی غریب ہو یا امیر ہو، چاہے شوہر غریب یا امیر ہو، وہ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ معاشی خرچہ، سارا فائنینشیل خرچہ گھر کا وہ اٹھائے۔ اگر عورت چاہے تو کام کر سکتی ہے، لیکن اس سے کوئی زبردستی نہیں کر سکتا۔ اسلام میں عورت معاشی طریقے سے بری ذمہ ہے، اور عورت کے معاشی اگر آپ دیکھیں گے حقوق وہ کئی ہے الحمدللہ۔ جب شادی ہوتی ہے، شادی کے وقت، نکاح کے وقت، الحمدللہ عورت کو مہر دیا جاتا ہے، اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں، سورہ نمبر 4 آیت نمبر 4 میں کہ آپ عورت کو شادی میں نکاح کے وقت ایک تحفہ دو۔ مہر نکاح کے لیے فرض ہے، مہر کے بنا نکاح ہو ہی نہیں سکتا، اور عورت از آن دا ریسیونگ اینڈ، اسے فائدہ ہے۔ لیکن ہمارے اس ملک کے معاشرے میں، ہندوستانی تہذیب میں الٹا ہے۔ ہندوستانی تہذیب میں شادی کے وقت عورت مرد کو دہیج دیتی ہے، عورت مرد کو ڈاوری دیتی ہے، اور یہ بہت عام ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ کئی مسلمان بھی اس ہندوستانی تہذیب کو اختیار کرتے ہیں، مرد نکاح کے ٹائم پہ عورت کو مہر دیتا ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں، ہندوستانی معاشرے میں الٹا ہے۔ ڈاوری عورت مرد کو دیتی ہے، اور اس کے معیار کے حساب سے، اگر وہ گریجویٹ ہے تو 1 لاکھ روپیہ ڈاوری دہیج، اگر انجینئر ہے تو 5 لاکھ روپیہ، اگر ڈاکٹر ہے تو 10 لاکھ روپیہ، 1 ملین روپیز، جیسے بھیڑ بکریوں کو بیچا جاتا ہے منڈی میں۔ اسلام میں عورت سے دہیج یا ڈاوری ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی مانگنا حرام ہے۔ اگر آپ انڈیکیشن بھی دیتے ہیں دھکے چپے انداز میں، اگر لڑکے والے لڑکی والوں سے کہتے ہیں کہ میرے بیٹے کو 4 بیڈ روم فلیٹ میں رہنے کی عادت ہے، اس کا مطلب 4 بیڈ روم کا فلیٹ ڈاوری میں دو، دہیج میں دو، یہ حرام ہے۔ یا کوئی کہے کہ میرے بیٹے کو مرسیڈیز کار میں گھومنے کی عادت ہے، یعنی انڈائریکٹلی دھکے چپے انداز میں آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے مرسیڈیز کار چاہیے دہیج میں۔ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی دہیج عورت سے مانگنا اسلام میں حرام ہے۔ اگر خوشی سے لڑکی والے کچھ تحفہ دیتے تو آپ لے سکتے، لیکن مانگنا زبردستی یا انڈائریکٹلی مانگنا اسلام میں حرام ہے۔ معاشی طور پہ الحمدللہ ثم الحمدللہ خواتین بری ذمہ ہیں، اور اسلام میں اگر ڈیورس ہوتا ہے، طلاق ہوتا ہے، یا شوہر مر جاتا ہے، عورت ودوا ہو جاتی ہے، اسے عدت کے دوران اس کی ساری فائنینشیل لائبلٹیز، جو خرچہ ہوتا ہے، معاشی خرچہ جو ہوتا ہے عدت کے دوران، اس کی ذمہ داری ہے آدمی کی۔ اگر وہ زندہ ہے طلاق کے دوران وہ سارا خرچہ اٹھانا چاہیے، اگر اس کا انتقال ہو گیا تو اس کی دولت میں سے وہ عدت کے دوران سارا خرچہ مرد کی دولت میں سے عورت کا خیال رکھا جاتا ہے۔ اور اگر وہ پیٹ سے ہے، حمل سے ہے، تو جب تک بچہ پیدا ہوتا ہے اس ٹائم تک سارا خرچہ آدمی کو اٹھانا چاہیے، اور اگر بچہ پیدا ہوتا ہے اور بچہ ہے تو جب تک بچہ بالغ ہوتا ہے اس کا خرچہ اٹھانا چاہیے مرد کو۔ یہ ہے اسلام میں خواتین کے حقوق۔ اور اگر کوئی شخص کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے انہیریٹنس میں الحمدللہ عورت کا بھی حصہ ہے۔ میراث کے اندر اگر کس کا انتقال ہوتا ہے تو جائیداد میں حصہ مرد کے علاوہ عورت کا بھی ہے۔ یہ تھا مختصر سے خواتین کے معاشی حقوق اسلام میں۔